لا الہ الا اللہ۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ بہت ہی فضیلت اور بہت ہی برکتوں کا حامل مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان تو میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فضیلت بتائی ہے ہم اتنی ہی فضیلت بتا سکتے ہیں۔ ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھتے، اگر آگے بڑھیں گے تو زیادتی ہو جائے گی، اور ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اگر ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں گے تو کمی ہو جائے گی۔ اور مذہب اسلام میں کمی کہنے والا بھی ظالم اور زیادتی کہنے والا بھی ظالم، دونوں کو ظالم قرار دیا گیا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بتائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کا نام ہے شب براءت، جو منگل کا دن ختم ہوتے ہی مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سے الفاظ اس کو بولتے ہیں شب رات، یہ شب رات نہیں ہے بلکہ یہ شب براءت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو لفظ، جو تلفظ جس عبادت کا ہو اسی طریقے پر اس کو ادا کرے۔ اس رات کو لیلۃ البراءت عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اور ہم اپنی زبان میں اس کو شب برات کہتے ہیں۔ برات کے معنی بری ہونے کی رات، شب برات، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی یہ فضیلت بتائی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کی مقدار کے برابر انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ اور عرب کے اندر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور وہ بکریوں کا کاروبار کرتے تھے، ان کے پاس بہت تعداد میں بکریاں تھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلا کر اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں لا تعداد انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ اس رات میں عبادت کرنا مستحب قرار دیا، لیکن عبادت کس طرح کریں؟ کیا جمع ہو کر عبادت کریں؟ نہیں، اس لیے کہ اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے، اور مستحب کو چاہیے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ مستحب عبادتیں اور نوافل عبادتیں انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کیا کرے، اپنی طاقت کے بقدر عبادت کرے۔ یہ نہیں کہ پوری رات جاگ کر عبادت کرتے رہے، اس سے پہلی راتوں میں کبھی اللہ کی عبادت نہیں کی، اور اس انسان کو عبادت سے کوئی لگاؤ اور کوئی تعلق بھی نہیں، بیچارہ عبادت کرتے کرتے اتنا تھک گیا اور اتنا تھکان سے چور ہو گیا کہ فجر کی نماز نکال دی۔ سب سے بڑی اہمیت حاصل ہے اسلام میں فرائض کو، ہم نوافل کو بہت بڑی اہمیت دے دیتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر رات میں اعلان کرتے ہیں، آدھی رات کے بعد ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، لیکن یہ وہ رات ہے کہ مغرب کے بعد سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اس کو عافیت دے دوں، میں اس کو سلامتی دے دوں، میں اس کو مصیبتوں سے چھٹکارا دے دوں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں مغرب کے بعد ہی، اور یہ سلسلہ صبح صادق تک، فجر تک چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو اس رات کی فضیلت ہے، لیکن یاد رہے فضیلت ضرور ہے، لیکن سب سے بڑا مقام فرائض کو ہے۔ ایک آدمی فرائض کی کوئی پرواہ نہ کرے اور نفل پڑھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ آج تو میری مغفرت ہو کر رہے گی۔ انسان کو چاہیے کہ فرائض کو پہلے نمبر پر، اسی لیے
اسی لیے سب سے زیادہ اہتمام اس رات میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ مغرب کی نماز باجماعت، عشاء کی نماز باجماعت، فجر کی فرض نماز باجماعت، اس لیے کہ حدیث کی روح سے جس آدمی نے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اس کو بھی ساری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ اتنی اہمیت ہے فرض نماز کی۔ دیکھو درمیان رات میں کوئی عبادت نہیں، کوئی تہجد نہیں، کوئی نوافل نہیں، کوئی نہیں، سو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب دے رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس آدمی نے فرائض کا اہتمام کیا ہے، فرض نماز کو اپنے وقت پر پڑھا ہے، عشاء کی نماز اپنے وقت پر پڑھی، سو گیا، سوتا ہی رہا، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، پوری رات عبادت کا ثواب۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز اس رات میں جماعت سے، مغرب کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے۔ اگر طاقت دی ہے اللہ نے، اور طاقت تو آدمی خود اور اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ تو یہ رات جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے اعلان کر رہے ہیں، اور ہم تو مغفرت کے محتاج ہیں، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھولی پسار سکتے ہیں اور اللہ کو یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ آپ تو مغفرت کو بانٹ رہے ہو، میں بھی تو مغفرت کا محتاج ہوں، میں بھی تو بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ جہاں آپ اتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو آج رات معاف کر دیں گے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں جہاں اتنے سارے انسانوں کی، بنو کلب کی، بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت کی جاتی ہے، یعنی لا تعداد اور کثیر مقدار میں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا مشرک کی کوئی مغفرت نہیں کی جاتی۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا مانتا ہو، پیروں کو مانتا ہو اور پیروں کو خدا کے برابر قرار دے رہا ہو، ان پر ماتھا ٹیکتا ہو، وہ بھی تو مشرک ہے، نام کا مسلمان ہے، اس کی کوئی مغفرت نہیں کی جائے گی اس رات میں، اللہ یہ کہ وہ توبہ کہہ لے میں کسی پیر کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، اولاد دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا مشرک کی کوئی مغفرت نہیں اس رات میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قاطع رحم، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، اس کی کوئی مغفرت نہیں۔ کینہ رکھنے والا دل ہی دل میں، اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھنے والا، ہم اس کو ویسے ہی سمجھتے ہیں ہلکا، جو ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں، اللہ ہے کہ وہ پکی سچی توبہ کہہ لے۔ اس رات ہی کے لیے نہیں، بس اس رات میں ٹخنوں سے اوپر پائجامہ کہہ لیا جائے اور اس کے بعد چھٹی، یہ معافی نہیں ہے۔ مغفرت تو یہ ہے کہ انسان نے جب معافی طلب کر لی ہے، آئندہ پھر اس گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو پکی سچی توبہ کر لے، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ نہیں کروں گا، اتنی بڑی چیز ہے۔ جو ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت ڈالنا بند کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھنا یہ متکبرین کی علامت ہے، اور تکبر اللہ کی چادر ہے، اللہ کی چادر اوڑھنا چاہیے، اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ شراب پینے والا، کتنی عام ہو گئی ہے شراب، اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا کتنا ہی آہو بکا کے ساتھ اللہ سے بھیک مانگتا رہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کی طرف سے کوئی معافی نہیں ہے، اللہ یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کو منائے میں نے بہت دل دکھایا ہے آپ کا، آئندہ تمہیں ستاؤں گا نہیں، اس کے بعد اللہ کے سامنے گر گڑائے روئے، اپنی معافی طلب کرے، معافی مل جائے گی۔ تو بہرحال ہمیں اس رات میں افراط اور تفریط سے بچنا ہے، اور شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق عبادت کرنا ہے۔ جتنی طاقت ہے اتنی عبادت کرو، تہجد کی نماز کے لیے ہی اٹھ جاؤ، جتنی طاقت دی ہے، اور کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ یہی عبادت کرنی ہے، ذکر کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ رہی 15ویں شعبان کے روزے سے متعلق بات، تو بہتر صورت یہ ہے کہ 15ویں شعبان سے پہلے کے 2 روزے بھی ملا لیے جائیں، 13ویں، 14ویں، 15ویں۔ اس طور پر یہ ایام بیض کے روزے کہلائیں گے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ، ہر مہینے رکھا کرتے تھے۔ نیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے ماہ شعبان کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، چونکہ اکثر احناف نے کتب احناف میں مستحب روزوں کا جہاں تذکرہ کیا ہے، وہاں تنہا 15ویں شعبان کے روزے کا تذکرہ نہیں کیا، البتہ مستحب روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے
ایام بیض کے روزوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، لہذا ایام بیض یعنی 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ رکھنے کی صورت میں 15ویں شعبان کا روزہ بھی شامل ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔